یہی وجہ ہے کوئی للو پنجو آتا ہے یہاں آ کے ہمارے نبی کے خلاف معاذ اللہ کہتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کیا کریں گے، ہم تو کالج کی زندگی گزارے ہیں، ہمارے گھروں میں عشق رسول نہیں ہے، ہمارے گھروں میں کالج کی بنیاد ہے، ہمارے گھروں میں انگریزی فیشن ہے، یہی وجہ ہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے۔ آج وہ آ کے آپ کی بستی میں بول کے گیا ہے، مفتی حبیب الرحمان آپ کے علاقے کا نہیں ہے، یہ کسی اور کی ماں کا دودھ پی کے بچہ ہے، مگر تیری بستی میں آ کر، تیرے علاقے میں آ کر کوئی کہہ جائے تم نے کچھ کیا نہیں ہے، یہ مفتی حبیب الرحمان اس کی ذات گواہی نہیں دے رہی ہے، بلکہ اس کے سینے میں علم رسول ہے، اس نے پکڑا ہے، اس نے آواز دیا ہے، جو عالم دین ہوتا ہے وہ وفادار مصطفیٰ ہوتا ہے۔ ہم سے کہنے والوں اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کے اندر دم پیدا کرو، اپنے آپ کے اندر ایمانی جذبہ پیدا کرو۔ ہمیں اپنا گھر بسانا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو سدھارنا ہے، ہمیں اپنی اصلاح کو اپنے آپ کو اصلاح کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کی سوسائٹی کو سنبھالنا ہے۔ ابھی ہمارے مولانا عبدالغفور صاحب فرما رہے تھے، کوئی کہہ رہا ہے ہمیں آپس میں نہ لڑاؤ، ہمیں بستی کو لے کے چلنا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا، بستی تو اپنے ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آیا ہے، بستی تو نے نہیں بسایا ہے، بستی بسانے والا میرا خالق کائنات ہے، بستی پیدا کرنے والا میرا خالق کائنات ہے۔ وہ بستی میں رونائیں پیدا کرے گا کب؟ جب تیرے اندر عشق رسول کا جذبہ ہوگا، جب تیرے اندر وفادار مصطفیٰ کا جذبہ ہوگا۔ تو نے کیا کیا ہے؟ تو سوچتا ہے ہم انگریزی لباس میں بڑھ جائے اور ہماری بستی بڑھ جائے۔ یاد رکھنا، آج پورے ہندوستان کی سرزمین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ایک مولانا صاحب کو، مولانا سلمان اظہری صاحب کو ایک معمولی بات پہ انہوں نے پکڑا ہے، پکڑنے کے بعد کیس کے اوپر کیس دے رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی سلمان اظہری دس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ سلمان اظہری کا وجود بتا رہا ہے، سلمان اظہری کی چالی بتا رہی ہے، سلمان اظہری کی ہمت بتا رہی ہے کہ سلمان اظہری کسی کے لیے نہیں جی رہا ہے، سلمان اظہری جی رہا ہے تو مصطفیٰ کی محبت میں جی رہا ہے۔ سلمان اظہری کی آواز آ رہی ہے، مسلمانوں سمجھ جاؤ، مسلمانوں سدھر جاؤ، عشق رسول میں آواز آ جاؤ، عشق رسول میں زندگی گزارو۔ کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، ہزاروں آندھیاں آئے گی، ہزاروں طوفان آئے گا، ہزاروں بلائیں آئے گی، مگر ساری بلائیں ٹلتی جائے گی جب ہمارے دل میں عشق رسول بچ جائے گا۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے، آج ہم کیا دیکھتے ہیں، وہ آ رہا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہمارا فرقہ اچھا ہے، وہ آ رہا ہے حدیث پڑھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہمارا فرقہ اچھا ہے۔ سنیوں کے پاس بھی قرآن ہے، سنیوں کے پاس بھی حدیث ہے، ان فرقوں کے پاس بھی حدیث ہے، ان فرقوں کے پاس بھی قرآن ہے، مگر قرآن تو ایک ہے، مگر ان میں سے آپس میں بانٹ کیوں جا رہا ہے؟ مگر آؤ یہی جملہ، یہی باتیں، اسی مسئلے کو لے کر آج ہمارے پاس آنے والوں، یہی مسئلہ اس وقت کی بھی ہے جب حضرت امام زین العابدین سید سجاد حضرت امام حسین کے صاحبزادے کی بارگاہ میں ایک آدمی پہنچا۔ پہنچنے کے بعد اس نے کہا حضور یہ تو بتایا جائے سب سے حق پر کون ہے، کون سے فرقہ حق پر ہے؟ حضور نے فرمایا ہے میری امتی 73 فرقے میں بڑھ جائے گی، معنا علیہ و اصحابی، جو ایک فرقہ وہی ہوگا جو جنتی ہوگا۔ جنتی فرقے کی پہچان حضور نے بتایا ہے جو میرے طریقے پہ ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ امام زین العابدین کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ فرقہ کون حق پر ہے، ذرا بتائے تو صحیح۔ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث پڑھتے ہیں۔ عوام پریشان، عوام حیران، کرے تو کیا کرے؟ ادھر قرآن ہے، ادھر قرآن ہے، ادھر حدیث ہے، ادھر حدیث ہے، عوام جائے تو کدھر جائے؟ حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں یہی سوال پیش
کیا گیا. حضرت امام ضرور عابدین نے ارشاد فرمایا, سب سے پہلے جملہ انہوں نے یہ کہا, انہوں نے ارشاد فرمایا سنو سنو, جو حق پر جن جماعت ہے اسی کو اہل سنہ کہا گیا ہے. زور سے بولو سبحان اللہ, اسی کو اہل سنہ کہا گیا ہے. اتنے میں سوال کرنے والا بڑا سوڑا تھا, سوال کرنے والا بڑا چالاک تھا. اس نے کہا حضور اہل سنہ کی پہچان تو بتا دی جائے, اہل سنہ کے پر اس کی شناخت تو بتا دی جائے. کیسے پہچانے اہل سنت کون ہے, کیسے پہچانے اہل حق کون ہے, کیسے پہچانے اہل جنت کون ہے, کیسے پہچانے حضور کے وفادار کون ہے. اللہ اللہ. اتنے میں حضرت امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا, قرآن اور حدیث کو دیکھ کر ادھر ادھر سے بہکایا جا رہا ہے, سن لو حق پر کون ہوگا, سن لو حق پر کون ہوگا, سن لو اہل سنت کون ہوگا. وہ حضرت امام زین العابدین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, انہوں نے کہا من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا اہل سنت کی پہچان یہی ہے جو حضور پہ کثرت سے درود پڑھتا جائے, وہی اہل سنت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور پہ درود وہی پڑھے گا جو عاشق رسول ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء کرام, مسلک اعلیٰ حضرت, پاسبان شریعت کمیٹی, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. ذرا توجہ فرمائیں, اب آپ خود بتائیں ہمارے لیے کیا ضروری ہے. ہمیں سب سے پہلے ضروری ہے اپنے ایمان کی حفاظت. ضروری ہے کہ نہیں؟ بولو, ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. یہ ہے کیا پاسبان شریعت. کانفرنس بعد میں رکھیے, پہلے پاسبان شریعت. پاسبان شریعت صرف علماء بنیں گے کہ آپ بھی بنیں گے؟ سب کے لیے ضروری ہے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی اور بھلائی پہ ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی پہ مدد نہ کرو. ہم جو آج جانیں گے کیا کہ نیکی کون سی ہے اور برائی کون ہے. ہم ہاتھ میں پانی کا گلاس اٹھاتے ہیں, یہ سمجھ نہیں پاتے کہ اس میں جو پانی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. ہم جس